قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اصل تقوی یہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو متقی نہیں ہے بندہ، اور اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ اس نجات کے مقابلے میں نیک ہونا ایک مطلب یہ 50% سے اوپر مارکس ہو جاتے ہیں، متقی ہونا اور نیک ہونا 50% سے اوپر مارکس ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اگلا درجہ ہے، داخلے کی شرائط پہ کم از کم پورا ہو جاتا ہے۔ اور اچھا اس میں یہ چاہتا ہوں جو مس ہوتی ہیں چیزیں نا، یہ دیکھیں یہ لنکس کبھی آپ نے جڑتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، عام طور پہ لوگ نہیں جوڑتے، ڈاکٹر صاحب نے جوڑے ہوئے ہیں، لیکن عام جو مدرسین جو وہ خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی اس طرح لنک نہیں کرتے، تو لنک نہیں کرتے تو یہ فکر نہیں بنتا، علیحدہ علیحدہ آپ انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی، وہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہوئے۔ اب ایک اہم بحث ہے اس میں، اور جو بالکل مس ہو جاتی ہے اور 100% مس ہو جاتی ہے، اور اس درجے میں مس ہو جاتی ہے کہ اس بحث کو انیشیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہودیوں کا حوالہ دیا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہودی علماء کو کہ تمہاری مثال جو ہے وہ قبروں کی طرح کی ہے جن کے اوپر چونا پھرا ہوتا ہے اور اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور تم اونٹ سموچے نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو۔ یہ حوالہ دے کر، اور قرآن نے بھی انہی کا حوالہ دیا، یہ کس کو کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہودیوں کو کہا، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے ان کے جو کتاب جاننے والے ہیں ان کو کہا، جو نیکی پر اتھارٹی ہیں ان کو کہا، کہ جن کی ڈیفینیشن کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ صحیح نیکی ڈیفائن کر، ان کو کہا کہ یہ ان کا ڈیفینیشن غلط ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات کہی گئی وہ کیا ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کو پھیر لو۔ اس کو ذرا آپ فلاسفائز کریں نا، قرآن سادہ الفاظ میں بات بیان کرتا ہے، فلاسفائز آپ کو خود کرنی ہوتی ہے، فلاسفائز کریں نا، اس کا کیا مطلب بنا کہ تم نیکی کے ظاہر پر فوکسڈ رہتے ہو، نیکی کا باطن کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نیکی ہے۔ اب یہ باطن ہے، یہ نظر تو نہیں آتا، ایمان کس کا ہے کس کا نہیں ہے کس کو پتہ ہے؟ تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کی ہیں، اور یہ آج کے جو بھی مدرس ہیں، ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہونے کے دعوے دار، وہ دونوں باتیں نہیں کرتے، کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نیکی کے حوالے سے دو بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نیکی کو ظاہر سے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ نیکی قرآن نے جو بیان کیا وہ اصل میں تو باطنی حقیقت وہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلا پتھر ہی باطن میں لگتا ہے۔ اس کو ہمارے جو صوفیاء یا جو بھی جو اہل دین ہیں، جسے اخلاص کہتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو نیت یا خلوص وہ کوئی ظاہری حقیقت تو نہیں ہے، تو باطنی حقیقت ہے نا، تو قرآن نے بھی وہاں سے شروع کیا ہے۔ تو اس میں یہ ڈاکٹر صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ کون سی روایت کے خلاف ہو گئی ہے؟ یہ تو ہماری روایت ہے نا، لیکن جو لوگ اسے ظاہر سے متعلق جانتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو نا قبروں کو رنگ چونا کرنے والے ادھر ہی تو نہیں تھے نا، ادھر بھی ہے نا، جن کی شکلیں متقیوں والی ہیں اندر خلوص سے خالی ہیں، جن کے اوپر نیکی کا لبادہ چڑھا ہوا ہے تو اندر اکاؤنٹ سیز ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ پوری بحث ہی نکال دی، بیان نہیں کرتے، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب کے کتابچے ان میں بھی موجود نہیں، وہ مطلب وہ دونوں واقعات ہی گول کر دیے، وہ تو روح تھی، ویسے صوفی بنے پھرتے ہیں، اصل صوفیت تو یہ تھی، اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ سمجھ آئی میری بات کی کہ نیکی کی بحث میں دو غلطیاں، ایک یہ کہ اسے ظاہر سے متعلق سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ ظاہر سے متعلق نہیں، اصل اس کا باطن ہے، اور دوسری غلطی کیا بیان کی ڈاکٹر صاحب نے، جو کی جاتی ہے، اندازہ لگائیں سر وہ ٹکڑوں میں تقسیم، ہاں جی، وہ ہاتھی والی مثال، کہ ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ نیکی ایک وحدت ہے، اسے اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور
نیکی کے بارے میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ اسے اجزاء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی جو ٹپیکل مثال ہے کہ پیشہ جو ہے نا میری وہ چوری ہے اور نماز میرا فرض ہے. اور وہ لطیفے ہمیں یہ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ وہ جو ٹرک شرک ہوا ہو جاتے ہیں یا گاڑیاں، تو وہ جو بالآخر ڈیل کر کے جہاں سے ملتی ہیں تو وہ بہت بڑی لمبی داڑھی والے حاجی صاحب ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ بات چیت کر کے تو وہ ڈیل طے ہوتی ہے، وہ جو بھی پیسے ایسے دے کے تو اپنی گاڑی چھڑانی ہوتی ہے، بندہ بھی جو ان سے چھڑانا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جلدی ڈیل فائنل کرو، میں نے دورے پہ جانا ہے. تو اب اس سے یعنی دیکھیں مطلب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مطلب ایک پوری سوچ ہے کہ بھائی یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام برائی کا ہے. نیکی کا اپنی جگہ پہ حساب ہے، برائی کا اپنی جگہ پہ حساب ہے. جبکہ یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب چیز جس کو زور دے کے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یا تو آپ نیک ہو یا آپ بد ہو، بس. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی چلو یہ نیکی کا کام ہے تو یہ برائی کا کام ہے. یہ قانون تو یہاں کم از کم اس جگہ پہ تو ڈاکٹر صاحب نہیں مانتے، وہ قرآن نہیں مانتا. اور یہ دونوں باتیں مطلب ہمارے جب سامعین کے سامنے ہی نہیں آئیں گی تو پورا کانسیپٹ کیسے آئے گا؟ جو موجود ہے پہلے اسے توڑنا ہوگا نا، تو اس کی جگہ پہ کسی نئے کو تعمیر کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی لمبی طویل فہرست ایک دیتے ہیں. وہ پتہ نہیں تم کیا ہو سکتے ہو جی؟ ہاں 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 نیک نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں آپ کو باتیں ساری یاد ہیں، کنیکٹڈ نہیں ہے. اور جس کی باتیں کنیکٹڈ نہ ہوں، ابھی تک تو میں نے بڑی شرافت سے سمجھایا ہے. اب ذرا میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ اسے ذرا غیر ادبی زبان میں رٹو طوطا کہتے ہیں.